سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی جماعت عمران خان کے دور میں نکلتے تھے، سڑکیں بند کرتے تھے فلسطین کے معاملے پہ، لیکن آج کل ایسی کوئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین والا جو مسئلہ ہے، یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ عمران خان کے دور میں تو شروع ہی نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو انہیں خود سمجھنا سوچنا چاہیے کہ جو شدت اب آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ منافق تو کبھی راضی نہیں نہ ہوتا۔ ہم سب سے پہلے 2017 میں نواز شریف کے خلاف نکلے تھے، سب سے پہلے۔ اس وقت جب ہم ختم نبوت کے مسئلے پر نواز شریف کے خلاف نکلے تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ انہیں ایجنسی لائی ہے، عمران خان والے لوگ لائیں، یہ پی ٹی آئی کی نمائندہ جماعت ہے، یہ کہہ کے ہمیں میدان میں لائیں۔ خیر جناب، 2017 کا دھرنا ختم ہوا، پھر اس کے بعد سفیر والا مسئلہ آیا۔ اس وقت جو حکومت تھی وہ عمران خان کی حکومت تھی۔ اب اس وقت جب یہ مسئلہ ہوا تو نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہمارے دور میں تو یہ نکلے، نواز شریف کے خلاف تو دھرنا دیا، اب یہ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ پھر سفیر والا مسئلہ ہوا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم لوگ ایسے نکلے کہ 2017 میں بھی ویسے نہیں نکلے تھے جیسے ہم عمران خان کے دور میں نکلے۔ پھر عمران خان والا دور جب ختم ہوا تو شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، جس کو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں، 1.5 سال کے لیے جو آئی تھی۔ اس 1.5 سالہ حکومت میں ڈالر 150 سے 250 پہ چلا گیا تھا، پیٹرول 150 روپے سے 270 روپے پہ چلا گیا تھا۔ تو پھر لوگ کہنے لگے کہ عمران خان کے خلاف تو نکلے تھے، اب پی ڈی ایم کے خلاف کیوں نہیں نکل رہے، اب کہاں ہیں لبیک والے؟ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم کراچی سے ہمارے قائد نے مارچ شروع کیا، اور الحمدللہ ایسا تاریخی مارچ آج تک مہنگائی کے خلاف نہیں ہوا جو کراچی سے چلے، اور ہم بالآخر سرائے عالمگیر تک پہنچے اور وہاں مذاکرات ہوئے۔ رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کیے تھے اس وقت ہم سے، اور پھر قیمتیں پیٹرول کی اس وقت جو 30 روپے کم ہوئی تھیں وہ ہماری وجہ سے کم ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ بیٹے کہ لوگ ہمارے دھرنے کو اپنی مرضی کے مطابق ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف نکلیں، پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے خلاف نکلیں، اور یہ دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف نکلیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی کی مرضی کے مطابق دھرنے تھوڑی دیں گے۔ ہماری جماعت کوئی اسٹیچو جماعت تھوڑی ہے کہ مطلب آپ نے کہا جی ان کے خلاف نکلو تو ہم نکل آئیں، ہم کہیں ان کے خلاف نکلو، وہ کہیں ان کے خلاف نکلو تو ہم نکل آئیں۔ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہماری اپنی ایک فکر ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہماری ایک شورا ہے، ہمارا ایک قائد، ہمارے قائدین ہیں، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے سب سے بڑا تحفظ ناموس رسالت۔ یہ سڑتے کڑتے بلتے مر جائیں گے، نون لیگ، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم، یہ سڑتے بلتے مر جائیں گے سب کہ ہون کیوں نہیں نکل دے۔ ان کا باپ بھی ہمیں نہیں نکلوا سکتا کہ ہم ان کے کہنے پر نکلیں۔ ہم صرف حضور کی ناموس کے لیے نکلیں گے جب بھی نکلیں۔ اب دور حاضر میں آ جائیں، اب سوال یہ کہ اب کیوں نہیں نکل رہے، تو ہم ان عقل کے اندھوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے کہا کہ ہم نہیں نکل رہے؟ سب سے پہلے 7 دن کا دھرنا پچھلے محرم میں ہم نے دیا ہے سرکاری سطح پر۔ 3 شرائط ہم نے رکھی ہیں، نیتنیاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے، سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے اسرائیلی مصنوعات کا، اور غزہ میں امداد پہنچائی جائے۔ ان 3 شرائط کو لے کے ہم لاہور سے چلے، 7 دن تک ہم فیض آباد میں دھرنے میں بیٹھے رہے۔ تو یہ کہاں تھے نون لیگ والے، یہ کہاں تھے پی ٹی آئی والے، یہ کہاں تھے پی ڈی ایم والے؟ کیا ان کو ہمارا وہ 7 دن کا دھرنا نظر نہیں آیا؟ اس کے چند دن بعد جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، 21 دن کا۔ بجلی کی مدوں میں قیمتیں کم کروانے گئے تھے، 7 روپے یونٹ بڑھوا کے واپس آئے۔ 45 دن بعد فیصلہ آنا تھا، وہ 45 دن کیا آج پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں۔ کوئی دوبارہ جماعت اسلامی کا ایک بیان بھی اس پہ آپ نے سنا ہے؟ کوئی جماعت بھی جب بھی فیض آباد گئی ہے تو سوائے فیض آباد سے بدنام ہو کے اور ذلیل ہو کے اٹھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے تحریک لبیک۔ ہم جب بھی گئے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں گئے، اور ہم جب گئے ہم مطالبات منوا کے اٹھیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب کہاں ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اپنے اپنی آنکھوں سے یہ
جو بغض کی اینک ہے یہ اتارو آنکھوں سے، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے۔ تو تحریک لبیک جیسا تو سنہرا کردار کسی جماعت کا ہے ہی نہیں، یہ تو بال بال ان کا کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، ساری جماعتوں کا، ہر پاکستان کی جماعت کا بال بال کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے کانے، ایک دوسرے کے سب مجرم ہیں اور کانے سوائے تحریک لبیک۔ ہم پر 22 کروڑ کا الزام 2017 کے دھرنے میں لگا تھا۔ 22 کروڑ تو چھوڑیے، کوئی 22 روپے بھی آج تک اگر ثابت ہوئے ہوں تو کوئی مائی کا لال ہمیں بتا دے کہ 22 روپے آپ کے خلاف ثابت ہوئے ہیں۔ ادارے ان کے ہیں، عدلیہ ان کی ہے، فوج ان کی ہے، نظام ان کا ہے، حکومتیں ان کی ہیں، اتنا سب کچھ موجود ہو، پھر 22 روپے بھی ثابت نہ ہو سکیں، اس سے بڑی حق کی کیا دلیل ہو سکتی؟ 5 سال تک بیٹے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5 سال تک جسٹس فائز عیسیٰ کیس چلاتے رہے ہیں، جس میں سو موٹو خود جسٹس فائز عیسیٰ نے لیا ہوا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس، کمیشن بنا اس پر، 5 سال تک دھرنے کے کمیشن کو باقاعدہ بہت وی آئی پی گھر الاٹ کیا گیا تھا، وہ 5 سال تک کمیشن اس میں رہا۔ ان گنت پیشیاں ہوئیں، کسی ایک پیشی میں بھی ہمیں نہیں بلایا گیا، ہمارے خلاف گواہ بھی وہی تھے، ہمارے خلاف ایجنسیاں بھی وہی تھیں، انہی کی تھیں، ہمارے خلاف جج بھی انہی کے تھے، سب کچھ ان کا تھا۔ 5 سال تک کیس چلتا رہا۔ اٹھائیے سپریم کورٹ کی فائلیں، نتیجہ کیا نکلا؟ سو موٹو ایکشن کا آپ کو معلوم ہے کہ سو موٹو ایکشن کا مطلب کیا ہے؟ سو موٹو ایکشن کا مطلب ہے کہ مدعی خود سپریم کورٹ ہے۔ تو جب خود سپریم کورٹ مدعی ہو تو پھر کیس سے کچھ ثابت نہ ہونے پر توہین کس کی ہوگی؟ خود سپریم کورٹ کی ہوگی۔ تو کیا کوئی اپنی توہین خود برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی سپریم کورٹ جیسا ادارہ؟ 5 سال تک کیس چلتا رہا، ایک پائی ثابت نہیں کر سکے۔ آخر میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے بگایا اس کمیشن کو کہ گھر خالی کرو، ہمیں واپس دو، تم نے 5 سال میں نکالا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ایسے کھلے حقائق کے بعد بھی کسی کو تحریک لبیک سمجھ میں نہیں آتی تو ایسے عقل کے اندھوں کا علاج پھر ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسے عقل کے اندھوں کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے جیسی سیاست الحمدللہ پاکستان میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، یہ سب بکاؤ مال ہیں سوائے تحریک لبیک پاکستان کی۔ ہم نے ایسا سیاست کا نقشہ بدل کے بتایا کہ ہم 2 الیکشن جیتی ہوئی سیٹیں ہم لوگ ہارے ہیں، ہم نے وہ دکھ بھی برداشت کیا ہے۔ آپ کے میڈیا پر چل چکا تھا، آپ کے میڈیا پر جیتی ہوئی سیٹیں ہماری ہمیں ہرا دی گئی۔ کراچی کی بلال سلیم قادری صاحب کی بلاول کو ہرایا تھا، اور تاج حیدر صاحب کی سیٹ جو آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو ہرایا تھا، یہ دونوں میڈیا پر چل گئی تھی سیٹیں کہ جیت گئے تحریک لبیک والے، لیکن وہ راتوں رات اس کا رزلٹ بدل دیا گیا۔ کراچی میں بادشاہ صاحب والی سیٹ جو تھی، جو این اے کی پہلی واحد سیٹ تھی جو تحریک لبیک جیتنے جا رہی تھی، 95% رزلٹ کے مطابق ہم لوگ وہ سیٹ جیت چکے تھے۔ وسیم بادامی نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں کہا تھا، لو جی اب تو کنفرم ہو گیا، سیٹ تو جیتی ہوئی ہے، اب تو بس اناؤنس ہونا باقی ہے۔ اور 95% رزلٹ کے بعد 45 منٹ کے لیے رزلٹ رکتا ہے اور پتہ چلتا سیٹ ایم کیو کو دے دی گئی۔